مرکزی صدر جناب ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب اور نون لیگ کے سینئر نائب صدر جناب سردار محمد یعقوب ناصر صاحب اور یہاں بیٹھے ہوئے مختلف پارٹیوں سے آئے ہوئے دوست محترم صحافی اور یہاں ہزاروں کے حساب سے موجود مختلف پارٹیوں سے آئے ہوئے ورکر یا ہمارے سینئر دوست، آپ سب کا شکریہ۔ اصل میں آج کا یہ احتجاجی ریلی جو کہ موجودہ حالات میں مہنگائی کے خلاف اور موجودہ حالات میں جس طرح کے جمہوریت کے نام پہ ماشاء اللہ یہاں پہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ جمہوریت ہے، اور بلکہ ہم تو یہ سمجھتے کہ جب سے ملک وجود میں آیا ہے آج تک کوئی جمہوری نظام یہاں پہ نہیں ہونے دیا گیا، جس کے ہم افسوس کر سکتے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں جس طرح کے ایک سلیکٹ کو، ایک پسندیدہ شخصیت کو جن اداروں نے انہوں نے لایا اور ہوا پہ مسلط کیا، میرے خیال سے اس اداروں کا بھی اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس نااہل کا سلیکشن کیا، اور اس کا پھر کیا اہلیت ہوگی۔ جس کا سلیکشن یہ ہے تو پھر اس کی اہلیت کیا ہوگی۔ ہم تو ہی سے اندازہ لگا سکتے کہ انہوں نے 22-23 کروڑ عوام پہ جس بے انصافی سے، جس غیر جمہوری عمل سے انہوں نے جس بندے کو اس ہوا پہ مسلط کیا، تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ باقی دوست بیٹھے ہوئے ہمارے لئے قابل احترام ہے، شاید وہ اس پہ کچھ بول دے۔ اس ملک میں جو جمہوریت ہم کہہ رہے، جمہوریت کے یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ جمہوریت کے نام پہ یہاں پہ ماشاء اللہ تھا، یہاں پہ ماشاء اللہ ہے۔ اسی طرح دوسرے صوبوں میں تو ماشاء اللہ ہے، لیکن بلوچستان میں ماشاء اللہ ہی ہے۔ یہاں پہ مارشل بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں تو حالات اس طرح ہے کہ یہاں پہ ہم نہ گھر میں محفوظ ہے، ہم نہ مسجد میں محفوظ ہے، ہم نہ عدالت میں محفوظ ہے، ہم نہ روڈ پہ محفوظ ہے، ہم نہ سکول میں محفوظ ہے، ہم نہ شہر میں محفوظ ہے، ہم نہ گاؤں میں محفوظ ہے۔ جہاں ہو، جدھر بھی ہو، ہمارے لاش پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ 20 سال تقریباً، ویسے تو عرصہ بہت بڑا ہے لیکن 20 سال کا میں مختصر حالات دوں گا۔ 20 سال میں بلوچستان میں ایسا گھر نہیں ہے جس سے انہوں نے ایک نوجوان کو، انہوں نے ایک سفید ریش کو، یہاں تک کہ انہوں نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے ہمارے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ جس بے دردی سے، جس ناحق سے، جس ماورائے قانون سے ہمارے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے مسخ شدہ لاش، اغوا برائے گرفتاریات جو یہاں پہ ہو رہے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ یقیناً بلوچستان میں جس حالات میں اس وقت لوگ موجود ہیں، وہ ہر بندہ جو صبح نکلتا ہے اپنے گھر سے تو سب سے پہلے وہ یاسین شریف پڑھ کر نکلتا ہے کہ پتہ نہیں میں واپسی پہ گھر پہنچ جاؤں یا نہ پہنچوں۔ اور یہاں تک پہلے تو شہروں سے اٹھاتے تھے، گھروں سے اٹھاتے تھے، بازاروں سے اٹھاتے تھے۔ آج کل تو ہمارے تعلیمی ادارے بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج کل تو ہمارے تعلیمی اداروں سے بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ اس لیے پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ راک کے ایجنٹ ہے، انڈیاز کے ایجنٹ ہے۔ آج تو اس ملک کو بھی آپ نے پتہ کیا، آج بھی ہم کس چیز کے ایجنٹ ہیں۔ دہشت گرد ہم وہ، غدار ہم تھے، ہلاکار ہم تھے، کسی کے دلال ہم تھے۔ یہاں تک کہ ہم کو جب بھی وہ مارتے، ہم کو جب بھی ہمیں اٹھاتے تو یہ کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ غدار ہے، یہ دوسرے ملک کے ایجنٹ ہے۔ آج ہم کس کے ایجنٹ ہیں جو ہم کو مارا جا رہا ہے؟ آج ہم کس کے ایجنٹ ہیں جو ہم کو یونیورسٹیوں سے اٹھایا جا رہا ہے؟
ہم نے تو ہر وقت آپ کے ساتھ اس جمہوریت میں بھی ساتھ دیا جو کہ ہمارے لیے جمہوریت نہیں تھا، جو کہ ہمارے لیے مارشل لا تھا، اس کے باوجود اپنے حواد کے خاطر، اپنے لوگوں کے خاطر ہم لوگوں نے آپ کا ٹوٹی پوٹی جمہوریت کو بھی تسلیم کیا، لیکن آج تک ہم نے ہمیں تسلیم نہیں کیا۔ آج تک ہم ہمیں اس مٹی کے برتن نہیں سمجھتے ہو، آج تک آپ ہم کو پاکستان کے عوام نہیں سمجھتے۔ چلو اگر تم نہیں سمجھتے ہو تو ہم بھی یہ بول سکتے ہیں کہ تم تو ہر جائی ہے، تم تو ہر جائیے اپنے لیے یہ دور صحیح، تم تو ہر جائیے اپنے لیے یہ دور صحیح، تم نہیں ہو اور صحیح ہو اور نہیں ہو اور صحیح۔ میرے لیے محترم قائدین پی ڈی ایم بلوچستان میں روڈوں پہ جو حالات ہے، جو روڈوں پہ سکوٹی کے نام پہ جس طرح کی ہمارے تذلیل ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے عورتوں کی، ہمارے سفید ریش لوگوں کی، جس طرح کی ہر جگہ پہ اتار کے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو، آپ کہاں جا رہے ہو۔ اور اسی طرح جو ہم 2 وقت کی روٹی ہم پیدا کر رہے تھے، سکھا روٹی، آج تو روزگار بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ اس تجارت میں، اس روزگار پہ بھی انہوں نے قدغن لگا دیا۔ یہ چاہتے ہیں کہ سب عمران خان جیسے تابعدار ہو، یہ ناممکن ہے۔ عمران خان آپ کا تابعدار ضرور ہے، لیکن بلوچستان کے غیور عوام، بلوچستان کے غیرت مند عوام کبھی آپ کے طرفداری نہیں کریں گے، چاہے آپ ان کو جتنا بھی سزا دے اتنا سزا آپ دے سکتے۔ پی ڈی ایم جس نکات میں جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا پی ڈی ایم کا، ہم چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم اسی اپنے چارٹر کے، اپنے اس ڈیمانڈ پہ اپنا پالیسی برقرار رکھے، وہ کسی کے دباؤ میں یا کسی اور مراد پہ نہ آئے، کیونکہ تحریک جو شروع ہوئی ہے، جس ادارے کے خلاف جس مشکل وقت میں یہ تحریک شروع ہوئی ہے، جس سے بڑھ چڑھ کر لوگ ساتھ دے رہے، یہ لوگوں کا آخری امید ہے۔ اگر یہ امید بھی پورا نہیں ہوا لوگوں کا تو میرے خیال سے بعد میں کسی پارٹی کو احتجاج پہ باہر نکلنے پہ میرے خیال سے مشکلات ہوگی۔ آپ دوستوں کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ۔ یہاں پہ جو کچھ ہے اس کو بٹھا دے، یہاں پہ شور نہ کرے دوست۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔